براہ راست آپ کو دکھائیں پنجاب اسمبلی سے باہر فواد چودھری اور شفقت محمود نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے اور پورے ملک میں اس وقت اور پنجاب کے ان 20 حلقوں میں بالخصوص ایک بہت بڑا رواں ہے۔ اس وقت ملک انقلاب کے لیے تیار ہے۔ اب جو مقتدر حلقے ہیں، ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو ہم یہ انقلاب بیلٹ سے یعنی ووٹ سے آنے دیں، یا پھر ہم سری لنکا جیسی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس وقت جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ ملک، عوام، تحریک انصاف، عمران خان یہ ایک طرف کھڑے ہیں اور اشرافیہ جو ہمارے ملک کی ہے وہ دوسری طرف کھڑی ہے۔ اور جب بھی عوام اور اشرافیہ کے درمیان اگر ایک کلیش ہوگا وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جو ہماری اشرافیہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ادارے اور عوام ایک ہی طرف اچھے لگتے ہیں، ان کو دو مختلف راہوں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ عوام کو اور اداروں کو ایک ہی سمت میں ہونا چاہیے۔ اور اس وقت عوام جو ہے وہ ملک میں ایک سافٹ ریولوشن کے لیے تیار ہے، اور اگر آپ سافٹ ریولوشن کو روکتے ہیں تو پھر ہارڈ ریولوشن کی طرف آپ چلے جاتے ہیں۔ تو میرا پہلی گزارش یہی ہوگی کہ ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے جو اشرافیہ ہے، وہ پاکستان کو ایک سافٹ ریولوشن جو آنے کے لیے تیار ہے اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ ووٹ کے ذریعے پاکستان میں تبدیلی جو ہے وہ عوام کا حق ہے، اور عام انتخابات کی طرف بڑھنا یہ وہ واحد سیاسی استحکام کا راستہ ہوگا جس کی طرف پاکستان بڑھے گا۔ اگر آج سری لنکا کے جو حالات ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سری لنکا کے عوام کے پاس اپوزیشن کی لیڈرشپ نہیں تھی۔ آج اگر پاکستان میں سری لنکا نہیں بنا تو اس کی واحد جو وجہ ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان کی قیادت ہے، کیونکہ ہم نے عوام کو ایک دھارے میں پرویا ہوا ہے۔ اس وقت تمام لیڈرشپ جو ہے، عوام جو ہے وہ لیڈرشپ کے لیے عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہم نے یہاں پہ وائلنس سے، ہم نے یہاں پہ تشدد سے، ہم نے یہاں پر جو حکمرانوں کے محلات ہیں ان کی طرف جانے سے عوام کو روکا ہوا ہے، کیونکہ ہم سافٹ ریولوشن چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک ووٹ سے جو ہے وہ انقلاب کی طرف بڑھے۔ دوسری طرف جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ان انتخابات میں جو ایک دھاندلی کا ایک مکمل جو بیانیہ ہے، ایک جو نیریٹو ہے، وہ بار بار ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پہلے انہوں نے مظفر گڑھ میں ہمارے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ معظم جتوئی کے خلاف پرچہ درج کر لیا، یاسر جتوئی کے لوگوں کو ہراساں کیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے جو جھنگ میں، اس کے بعد لیا میں، بھکر میں، ان تمام علاقوں میں جو یونین کونسل ناظمز میں لوگ شامل ہو رہے تھے، پولیس نے ان کو دھمکایا۔ اور کل یہاں پہ پولیس نے ہمارے علی نواز جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی کارنر میٹنگ کے اوپر دھاوا ہی بول دیا۔ اب پولیس نے یہ کہا کہ یہ جو دھاوا بولا ہے انہوں نے وہ ایک 15 کی کال کے اوپر انہوں نے وہاں پہ گئے ہیں۔ 15 کی کال کے اوپر متعلقہ تھانہ وہاں پہ جاتا ہے، لیکن یہ ڈیفنس کی پولیس جو ہے وہ وہاں پہ گئی، اور ڈیفنس کی پولیس نے جو یہاں پہ ایک ماڈل ٹاؤن کی جو پولیس تھی جنہوں نے جانا تھا، ان کے بجائے یہ ڈیفنس کی پولیس جو ہے وہاں پہ گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوا۔ پھر کیا انہوں نے کیا کہ سارا وہاں پہ تاثر یہ دیا کہ نہیں جی ہمیں تو فلاں صاحب کے نے جو ہے وہ انسٹرکشن دی ہیں کہ یہ کیا جائے۔ یہ سب کچھ میں نے صبح بات بھی کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو آستینوں میں عطا تارڑ جیسے، رانا ثناء اللہ جیسے سانپ پالے ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کاروائیاں خود کر رہے ہیں اور ڈال اسٹیبلشمنٹ پہ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا کئی انہوں نے جو چیزیں کہی ہیں وہ سچی بات یہ ہے کہ یہ اس حکومت نے خود پلان کی ہے۔ کئی جگہوں پہ جو دھاندلی کی ہے انہوں نے وہ خود پلان کی ہے اور اس کو شفٹ کیا ہے بعد میں
اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور یہ تاثر دیا ہے کہ یہ جو کارروائی ہوئی ہے یہ ایکچولی تو ہم نہیں کرا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے، اور یہ اس طرح کے سانپوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کل بھی آپ نے دیکھا رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا کہ ہم آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیں گے، پاسپورٹس بلاک کر دیں گے، یہ بیان جو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ نہیں ایکچولی یہ ہماری خواہش نہیں ہے، یہ ادھر کی خواہش۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہی کہ جو یہاں پہ اس کا جو ریئیکشن آیا کہ جہاں پہ جو بھی امیدوار نکلے ان سب کے اوپر لوٹے لوٹے چور چور کے نعرے جو ہیں ان سے ان کا استقبال ہوا۔ اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت ایک مذاق بن کے رہ گئی ہے۔ میں رانا ثناء اللہ کو ویسے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ خود بھی اگر گھنٹہ گھر چوک میں 1 گھنٹہ ذرا کھڑے ہو جائیں اور آپ کو پورے فیصل آباد کے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے پڑ جائیں گے، کیونکہ سارے آپ کو آ کے کہیں گے کہ آپ لوٹے ہیں، آپ چور ہیں اور آپ ڈاکو ہیں۔ اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور سارا پاکستان ہی آپ کو یہ کہہ رہا ہے تو آپ کیا پورے پاکستان کے آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیں گے؟ ایسی احمقانہ گفتگو کرنا اور پھر ادھر بلیم شفٹ کرنا۔ اچھا جی، تیسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن فائل کی ہے جس میں ہم نے کہا ہے کہ جو 19 امیدوار علیم خان صاحب کے علاوہ، کیونکہ علیم خان الیکشن نہیں لڑ رہے، 19 لوگ جن کو الیکشن کمیشن نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ لوٹے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹیوں سے جو ہے وہ دغا کی ہے، اور اس بنیاد کے اوپر انہوں نے ان کی سیٹ ختم کی ہے، ان کو الیکشن لڑنے سے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 62F جو پاکستان کا آئین کا ہے وہ کہتا ہے کہ رائٹیس ہونا چاہیے، سگیشیس ہونا چاہیے، اور ایسا آدمی ہونا چاہیے جو جھوٹ سے اور اس سے پرہیز کرے۔ لہٰذا آرٹیکل 62F کے تحت یہ جو 19 لوگ ہیں یہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن میں ہم نے یہ پٹیشن جو ہے وہ آج فائل کر دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں اس کی سماعت ہوگی، اور مجھے پوری امید یہی ہے کہ یہ جو 19 امیدوار جو اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں نون لیگ کے، یہ سارے کے سارے ڈسکوالیفائی ہوں گے، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ کم از کم نون لیگ کے جو جینون کارکن ہیں، جو جینون لوگ ہیں، ان کو موقع ملے گا کہ وہ آ کے الیکشن لڑیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ ایسے لوٹے ہو جائیں، پارٹی بدل لیں اور پھر پارٹی بھی آپ کو ٹکٹ نہ دے۔ اسی لیے جو ریزنٹمنٹ ہے اس وقت، یہ جو الیکشن پورا اس وقت ون سائیڈڈ جا رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تمام حلقوں میں نون لیگ کا جو ورکر ہے وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ آدھی کابینہ کو ریزائن کرانا پڑا ہے ان کو، کیونکہ مریم نواز سے تو کوئی مطمئن نہیں تھا ان کی کیمپین سے، مریم نواز کی کیمپین سے چونکہ مطمئن نہیں تھے، لہٰذا ان کو آدھی کابینہ کو ریزائن کرا کے ان سے کیمپین کرانا پڑی ہے۔ اب بھی مسلم لیگ نون کا ورکر جو ہے وہ ان الیکشنز میں حصہ نہیں لے رہا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آخری 2-3 دن بچے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل ہی ایک ون سائیڈڈ مقابلہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اگلے 2 دن میں تو بالکل ہی ون سائیڈڈ مقابلہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم تقریباً پھر بھی 1-2 آزاد امیدوار جہاں پہ مقابلے میں ہیں وہی مقابلہ رہ جائے گا۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ 1-2 دنوں میں کرے تاکہ جو بھی بات ہو اس کو ہم آگے لے جا سکیں۔ عمر ایک پنچایت ابھی جس طرح فواد چودھری صاحب نے پنجاب کے اندر یہ جاری ضمن کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح سے ہمارے کل ایک کینڈیڈیٹ ملک نواز کے مرکزی دفتر کے اوپر پولیس کے ذریعے جو ایک دھاوا بولا گیا ہے، یہ کلیئر کٹ وائلیشن ہے جو سپریم کورٹ کے اندر جو یقین دہانی کروائی گئی تھی نون لیگ کی جانب سے، حمزہ شہباز شریف کی جانب سے، کہ بالکل جو ہے مخالفین کو جس طرح سے پہلے ان کے خلاف جھوٹے پرچے کیے جا رہے تھے۔ آپ کے سامنے کہ کل وہ جو چھاپا مارا گیا اس کے اوپر وہ لوگوں کو ہراساں مقصد تھا ہراساں کرنا، وہ چھوڑ تو دیے انہوں نے کچھ لوگ، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جو اطلاعات مل رہی ہیں مختلف حلقوں کے اندر جس پہ الیکشن کمیشن کو فوری جو ہے اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ مخالفین کے جو مین لیڈرز ہیں لوکلز ان کے خلاف پرچے کیے جا رہے ہیں، نامعلوم ورکرز کے نام پہ پرچے کیے جا رہے ہیں تاکہ الیکشن سے پہلے جو ہے ان کو اگر ان کی کوئی گرفتاریاں آئیں یا اس طریقے سے ہراساں مزید کیا گیا تو ڈیفینیٹلی یہ حالات جس طرح چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ہماری تو کوشش ہے کہ امن و امان قائم رہے، جمہوریت کا استحکام ہو، کیونکہ آپ کے سامنے اسی پنجاب آپ لوگوں کے سامنے 2.5-3 ماہ پہلے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے جو ہے دھونس دھاندلی کے ذریعے جو ہے اقتدار پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 3 مہینے بعد عدلیہ کا فیصلہ آیا تو یہی آیا کہ وہ الیکشن بھی کالعدم ہوا، اور اب دوبارہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا بر وقت ایکشن جو ہے اداروں کا لینا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کے اپنے بھی
عزت و وقار اور ساخت کو بحال کرنے کی ضروری ہے کہ 17 جولائی کا الیکشن جو ہے اس کو صاف اور شفاف اس کا انعقاد جو ہے اس کو ضروری بنایا جائے. ایک ایک کر کے آپ نے بات کی ہے, آپ نے ایک پٹیشن تو دائر کر دی کہ ان کو نہل کر دیں, لیکن آپ نے پری پول ریگنگ کی اگر آپ کے پاس پروف ہیں آپ کیوں نہیں آپ نے پٹیشن ابھی تک دائر کی یا کب کریں گے؟ نہیں, وہ پٹیشن بھی دائر ہو گئی ہے. پری پول ریگنگ کی جو پٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ میں عمر ایوب صاحب نے دائر کی ہے پرسوں. اس میں سارے ثبوت جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے تمام ایکشنز لیے ہیں اس کو ہم نے ساتھ لگا کے وہ سپریم کورٹ میں. یہ بتائیں کہ آپ نے کہا ہے کہ ادارے انقلاب کی راہ میں رکاوٹ پیدا نہ کریں, تو وہ تو کہتے ہیں نیوٹرل ہے, تو پھر کیسے یہ رکاوٹ پیدا کریں انقلاب کی راہ میں؟ میں نے جو بات کی ہے وہ عقل مند لوگوں کے لیے کی ہے. اچھا فواد صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب میں حمزہ شہباز نے لوگوں کی بات کی کیونکہ چیلنج ہوگی سپریم کورٹ. آج رات میں تو کل تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے فوڈ پرائسز میں ایک بڑا ریلیف دینے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی بیانیہ بنا رہی ہے کہ یہ بھی فری پول ریگنگ ہے, اس کو بھی چیلنج کریں گے آپ. اور دوسرا یہ جو آپ نے الیکشن کمیشن میں آپ گئے ہیں 19 لوگوں کے خلاف, اس وقت کتنی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اب 4 دن بعد الیکشن ہے, پھر 4 دن میں فیصلہ آ جائے گا؟ نہیں, 2 دنوں میں ایکچولی الیکشن کمیشن کو تو اس پہ فوری فیصلہ اس لیے کرنا ہے کہ اس میں یہ جو عمران احمد خان نیازی کیس ہے جو ابھی آیا آرٹیکل 62F کا, اس میں سپریم کورٹ نے پہلے پرنسپلز لے ڈاؤن کرنی ہے. تو ہم تو الیکشن کمیشن میں ہم گئے ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں پرنسپلز لے ڈاؤن ہے وہ آپ امپلیمنٹ کر دیں. وہ 4 دنوں میں امپلیمنٹ ہو جائیں گے, کوئی پرابلم نہیں. اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا پیٹرول, دیکھیں ہم تو بہت خوش ہیں. پیٹرول پرائز دنیا میں اس وقت گری ہے. کل عمران خان نے کہا ہے کہ یہ 150 روپے پہ لے کے آئے تھے, جہاں پہ ہمارے دور سے یہ پیٹرول انٹرنیشنلی اب سستا ہو گیا ہے. تو اب تو اس کو 250 پہ رکھنے کی تو کی نہیں بنتی. ہم سمجھتے ہیں 150 پہ لانا چاہیے. جو بھی عوام کو اگر ریلیف ملے گا ہم اس کے ساتھ. فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی رابطہ یا مذاکرات وغیرہ چل رہے ہیں یا بالکل نہیں ہے؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹس جو ہیں وہ ملک کے ایک بڑے نظام کا حصہ ہیں, اور ان کے ساتھ جو ایک گفتگو ہے یا ان کا رابطے جو ہیں وہ کبھی 100% وہ ختم نہیں کرتے, کسی نہ کسی لیول کے اوپر جاری رہتے ہیں. اور اسی لیے تو اسٹیبلشمنٹ روز بدل جاتی ہے, کبھی ایک کے ساتھ کبھی دوسرے کے ساتھ. سر یہ جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی ہے یہ سول اے بی سی میں سے یا عسکری اے بی سی؟ بس وہ بھی ذرا جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے. اچھا فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے ایکس اور وائی اب نئی ٹرم جو ہے 2 انگلش میں متعارف کروا دی ہیں, یہ بتا دیجیے گا ایکس اور وائی کو کیا کرنا ہوگا تاکہ پی ٹی آئی مطمئن رہے اور 17 جولائی کا جو بھی رزلٹ آتے ہیں کیا آپ کے حق میں 20 کی 20 سیٹیں کر دیں؟ ایکس اور وائی کو صرف یہ کرنا ہے کہ وہ کچھ نہ کریں. کر رہے ہیں ویسے, بس یہی کچھ. سر یہ بتائیے کہ 10 کا الیکشن جو ہوا تھا آپ کے دور میں, اگر سمجھتے ہیں موسم بھی آج کل ذرا خراب ہے, اور 10 دن سے خراب دے گا, اگر 10 کا الیکشن کی طرح موسم خراب ہوا, چیزیں اسی طرح ہوئی, تو پھر پی ٹی آئی نہیں, بات یہ ہے کہ اس وقت جس طرح سے میں آپ تمام سرویز اٹھا کے دیکھیں, آپ لوگوں کے اپنے وہاں پہ نمائندے ہیں, ایک عوام کا سونامی ہے اس وقت. انشاءاللہ یہ داندلی ساندلی ہوتی ہے جہاں پہ مقابلہ ہو 50-50 کا, اس وقت کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو مجھے پوری امید ہے وہ ہم بار بار پی ٹی آئی اور تمام ہم وان کر رہے ہیں, جو ہو رہا ہے بتا بھی رہے ہیں, لیکن مقابلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے 22 تاریخ کو حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے. ابھی بھی جو یہ وزیر اعلیٰ ہیں یہ صرف فل ان دا بلینک کے لیے, یہ تو صرف ان کو رکھا ہوا ہے کہ یہ گاڑیاں شاڑیاں واپس نہیں کرنا چاہ رہے تھے, تو سپریم کورٹ نے پتہ نہیں ان کو, ابھی بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ 50 دفعہ پڑھ لیں, مجھے بھی سمجھا دیں کہ یہ کس قانون کے تحت وزیر اعلیٰ ہے. لیکن چلیں, اب سپریم کورٹ نے کہا ہے تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ درست نہیں ہوتا, لیکن سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ فائنل ہوتا ہے. تو اس لیے جو فائنل ہو فیصلہ ہے اس کو ہم ظاہر ہے اس کے اوپر سر تسلیم ہم کرتے ہیں. اصولی طور کے اوپر تو حمزہ کو خود بھی کوئی غیرت ہونی چاہیے, اس کو ماڈل ٹاؤن جا کے بیٹھنا چاہیے. مطلب گاڑیاں پیٹرول اور یہ اس کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, اور اپنا ان کو شرم نہیں آ رہی کہ آپ الیکٹڈ ہیں, نہ آپ کے پاس جو ہے کوئی کام ہے, آپ اوپر چیف منسٹر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے, اور ایک پولیس والے اپنے 5 ہاتھ لگائے ہوئے ہیں. بہرحال ان کے آخری دن ہے,
22 तारीख को इंशाल्लाह हमजा नहीं होगा और फिर हमें उम्मीद यही है कि 23 तारीख को MKM और BAP अलहदगी का ऐलान कर देंगी 17 के इलेक्शन के बाद। तो इंशाल्लाह 30 तारीख तक हमें उम्मीद है कि इस हुकूमत से हमारी जान छूट जाएगी। शब्बीर गुज्जर और नवाज अवान के साथ इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं, क्या समझते हैं कि 17 जुलाई को इलेक्शन जो है वो पुरअमन होंगे? शब्बीर गुज्जर और अली नवाज अमान के साथ जो वाक़यात हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इंतशार नहीं होना चाहिए, हमें इंतशार की तरफ नहीं जाना, हमने एक लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना और यही हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि आपकी जो परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई है, क्या PTI का एजेंडा होगा कि अगर PTI सीटें जीतती है और पंजाब में हुकूमत बनाती है, हुकूमत को कंटिन्यू करेंगे बाकी 1 साल के लिए, या फिर जिस तरह आप जनरल इलेक्शन में जाना चाहते हैं असम्बलियाँ तोड़? देखिए, सियासत एक बहते दरिया की तरह है, ये इसमें रोज़ नया पानी आता है, रोज़ नई स्ट्रेटजी बनती है। फ़िलहाल तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बिठा तो लें, फिर अगला सोचेंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।